کرتے تھے، میرے علماء ایسا کرتے تھے، میرے اکابرین کا یہ عمل ہے. نہیں، بزرگوں کے قول و اقوال کا نام حق نہیں، حق قرآن و حدیث کا نام ہے. لوگوں اس کو چھاپو، قرآن و حدیث کو ڈھونڈو، حق کو اپناؤ، اس میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کا نام حق نہیں ہے. تو کون سی ایسی جماعت ہے جس نے حدیث کو سیکھا ہے، جس نے حدیث کو اپنا وسیلہ بنایا ہے، جنہوں نے کائنات کا صبر پیغمبر کی حدیث کو ڈھونڈنے میں لگا دیا ہے؟ کون ہے جنہوں نے کیا قول و قیاس کو ڈھونڈا ہے؟ کس نے صبر کیے ہیں؟ کتب حدیث کس نے لکھی ہے؟ یہ کس کا وسیلہ ہے؟ یہ صرف اہل حق، اہل الحدیث، انہوں نے قرآن و حدیث کو سیکھا ہے، کیونکہ یہ انہی کا سرمایہ ہے. بقی ابن مخلد کی بات مجھے یاد آئی چلتے ہوئے، اس کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کہ کس نے حدیث کو سیکھا ہے. بقی ابن مخلد یہ اہل حدیث کا فرزند تھا، اور یہ اندلس کا رہنے والا تھا. اندلس سے نکلا ایک بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سرمایہ دار تاجر کا بیٹا تھا. اندلس سے نکلا، بغداد کا رخ کیا، 6 ماہ کا پیدل سفر کرتے ہوئے 6 ماہ کا بغداد میں پہنچے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے. صرف 7 حدیثوں کا درس احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لینے کے لیے یہ بغداد میں پہنچتے ہیں. پتہ چلا احمد بن حنبل کو تو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے. کیوں بند کیا گیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے. وقت کا بادشاہ کہتا تھا تم کہو کہ یہ قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے تھے نہیں، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. بڑے بڑے علماء مل گئے تھے اور انہوں نے وہ فتویٰ دے دیا تھا جو بادشاہ چاہتا تھا. لیکن احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وقت کے بادشاہ نے اس کو جیلوں میں بند کر دیا تھا. اب بقی بن مخلد یہ بغداد میں پہنچے ہیں، پتہ چلا وہ تو بند ہو چکے ہیں. پریشان ہوئے، اب کیا کروں؟ میں نے تو 6 ماہ کا پیدل سفر کیا ہے، راستے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پتے کھائے ہیں، پتے پاؤں چل چل کے پھٹ چکے تھے. کہا پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور تو کوئی مقصد نہیں، صرف حدیث کو سیکھنے کی غرض سے. اب کیا کروں؟ ایک سوچ ذہن میں آتی ہے، ایک طریقہ کہ فقیرانہ لباس پہنتا ہوں، ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہوں، اور پھر ایک جیل کوٹری میں آوازیں دیتا ہوا، مانگتا ہوا احمد بن حنبل کے پاس شاید پہنچ جاؤں، شاید پیغمبر کی حدیث کو حاصل کرنے کا مجھے موقع مل جائے. یہ کون تھے؟ حدیث کے لیے سفر کس نے کیے تھے؟ یہ کن کے فرزند تھے جنہوں نے حدیث کو سیکھا ہے؟ اور وہ کون تھے جنہوں نے رائے اور قیاس کو اپنا دین بنایا ہے؟ وہ کون تھے جنہوں نے حدیث کو رد کرنے کا وسیلہ اپنایا ہے؟ یہ حدیث کس کے پاس ہے؟ یہ قرآن کس کے پاس ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں قرآن کی بات کون کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ کی بات کون کرتا ہے؟ خالی مدینہ مدینہ کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، حدیث کی بات کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں. 7 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے فقیرانہ لباس پہنا ایک تاجر کے بیٹے نے، ہاتھ میں کشکول پکڑی، جیل کوٹریوں میں گھومتا پھرتا ہے، دیوانہ وار اور مانگت بن کے مانگتا پھرتا ہے. آوازیں دیتا دیتا اس کوٹری کے قریب پہنچا جہاں احمد بن حنبل بند تھے. انہوں نے آواز کو پہچانا، آواز پہچان گئے، کہتے ہیں صوت بقی، صوت بقی. یہ آواز تو مجھے بقی کی لگتی ہے، یہ بقی ہے، یہ تو مخلد کے بیٹے ہیں.
غریب، تم مفلس، تم کنگال اور تنگ دست تم کیسے بن گئے؟ تم مانگے تو فقیر کیسے بن گئے؟ کیا جواب دیا؟ کہا امام صاحب مجھے پتا چلا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 حدیث آپ کے پاس ہیں، ان 7 حدیثوں کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور فقیرانہ حالت بنائے بغیر نہیں آ سکتا تھا، مجھے ان حدیثوں کا درس دو، تم سے پیغمبر کی حدیث کی بھیک مانگنے آیا ہوں، پیغمبر کی حدیث مجھے سکھاؤ۔ احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ایک حدیث سکھلائی، کہا چلے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد پھر آ کے ایک حدیث سیکھو۔ اگر 7 حدیثیں میں نے آج بیان کرنا شروع کر دی تو نشست لمبی ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے۔ ایسا کرو، ایک حدیث کو سیکھو اور پھر دوسری حدیث آگے سیکھو۔ ایک حدیث کو سیکھتے ادھر بغداد میں ٹھہرے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی فقیرانہ لباس پہنا، کشکول پکڑی، پھر آوازیں دیتے ہوئے احمد بن حنبل کے پاس گئے، پھر ایک حدیث سیکھی۔ ایسے بار بار آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 حدیثوں کو سیکھا اور پھر بغداد کو چھوڑ کر اندلس کا سفر جاری کیا۔ 6 ماہ پیدل چلتے ہوئے اندلس میں پہنچے۔ یہ بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے، اندلسیوں نے اس کا استقبال کیا۔ تاریخ ابن خلدون پڑھ کے دیکھیں، ابن عساکر پڑھ کے دیکھیں، اور اندلسیوں نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ اتیت بعلم، اتیت بعلم، ایسا علم لے کے آیا ہوں، تمہارے پاس ایسا سرمایہ لے کے آیا ہوں، او اندلسیوں ایسی دولت لے کے آیا ہوں۔ اتیت بعلم لا ينکرہ الا الدجال، ایسا علم لایا ہوں جس کا انکار ایک دجال ہی کر سکتا ہے، جس کا منکر ایک دجال ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے حدیث تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سیکھا ہے، جنہوں نے حدیث کو اپنا قبر بچھونا بنایا ہے، اور وہ کیسے اپنے آپ کو حق پہ کہنے کے بلند و بالا دعوے کر سکتے ہیں، جن کے سامنے پیغمبر کی حدیث پیش کی جاتی ہے اور وہ اس کو بڑی جٹھائی سے رد کرتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نہیں مانتے چونکہ ہم مقلد ہیں، ہم اپنے ائمہ کے مقلد ہیں۔ اور بھائی تیرے پاس حق کیا ہے؟ حق قرآن و حدیث کا نام ہے، حدیث آ جائے اس کو تھام لے، اس کو سینے سے لگا لے۔ تعجب کی بات ہے، اصول کرشی کس نے لکھی ہے؟ پوچھو نا اپنے ملاؤں سے جو دعوے کرتے ہیں، جو اونچا بولتے ہیں اور یہ بلند و بالا دعوے کرنے والے، اصول کرشی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ کرشی کیا لکھتا ہے؟ اس نے ان کی اصول کی کتاب ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ کلو آیت تخالف اصحابنا، ہر وہ قرآن کی آیت جو ہمارے اماموں کے قول کے خلاف آئے گی، محمول علی النسب، اس کو منسوخ مانا جائے گا، اس آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بکل حدیث، ہر وہ حدیث جو ہمارے اماموں کے خلاف آئے گی، فمحمول علی النسب، اس کو بھی منسوخ سمجھا جائے گا۔ یہ کرشی کون تھا؟ یہ کوئی اہل حدیث نہیں تھا، یہ کون تھا؟ یہ کس کو ماننے والا تھا؟ یہ حنفی تھا۔ تو میرے بھائیوں ادھر حدیث کا رد کیا گیا ہے، بلکہ اسی پہ بس نہیں، اصول کی کتابیں ان کی پڑھ کے دیکھیں، اصول شاشی ہے، اس میں طریقہ بتایا ہوا ہے حدیث کو رد کرنے کا طریقہ، حدیث کیسے رد کی جا سکتی ہے، حدیث کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس میں شاشی لکھنے والا یہ بھی حنفیوں کی اصول کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا شاشی نے کہ 2 صحابہ ایسے ہیں، 2 صحابہ جن کی حدیث ہمارے امام کے قیاس کے خلاف آ جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا،
وہ کون سے ہے؟ کہ ابی ہریرہ و انس، جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جناب انس ہے، یہ عظیم ترین صحابہ جنہوں نے دنیا سے رخ موڑ کر صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر حدیثیں سیکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتے تھے، لوگ آ کے پاؤں مارا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ بیان کیا کرتے تھے کہ لوگ مجھے پاؤں مارتے، لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، میں بے ہوشی میں ہوتا تھا، لوگ مجھے پاؤں مارا کرتے تھے اور کیا کہتے، ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ لیکن جب انہیں ہوش آتی کہتے لوگوں مجھے مرگی کا دورہ نہیں ہے، مرگی کی وجہ سے میں نہیں گرتا تھا، میں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے گرتا تھا۔ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے حدیث سیکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث سیکھنے والے لوگ ہیں، آج اپنے مذہب کو قائم رکھنے کے لیے ایک اول العزم صحابہ کا بھی انہوں نے اپنی زبان کو کھولا ہے اور کہا یہ تو فقیہ ہی نہیں ہے، یہ تو ان کو تو دین کی سمجھ ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کو انہوں نے رد کیا ہے، یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل حق ایک ہی گروہ ہے، آج ڈھونڈ لیں، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حق کی وضاحت، ہاں باطل کیا ہے؟ زمین سے اٹھنے والا یہ گمراہ نظریات، یہ شرک، یہ ساری کی ساری بدعات، یہ آسمان سے نہیں آئی، یہ زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ بدعات یہ گمراہی ہے، بدعات یہ ضلالت ہے، اور جن کے مذہب میں بدعات کا فلاں آ چکا ہے، قدم قدم پہ بدعات ہیں، قدم قدم پہ، وہ اہل حق ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں تو بند تو نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہاں کہاں بدعات کو ایجاد کیا گیا، کس قدر بدعات کو روایت کیا گیا، اور اذان میں بدعت ہے اور نماز میں بدعات ہیں، مرنے اور پیدا ہونے میں بدعات ہیں، قدم قدم پہ کون سا ایسا عمل ہے جس میں بدعت کو ملاوٹ نہیں کیا گیا؟ تو بدعت حق نہیں ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر خطبے میں یہ کہا ہے، ان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں، بدعت ہدایت نہیں ہے، بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جن کے مذہب میں بدعات ہی بدعات ہیں وہ حق نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، سنت کو تھامو، اس جماعت کو تھامو جس میں سنت ہی سنت ہے، جس کا بچہ بھی کہتا ہے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، میرے پیغمبر کی یہ سنت ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ بدعت حق نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھ کے دیکھو جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق والا کہا ہے، جس حق والوں کی علامت میں یہ بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک جمتی ہوگا، کلہم فی النار، باقی سب جہنم میں جائیں گے، باقی سب گمراہ، باقی سب گمراہی میں، ایک ہدایت والا ہے، ایک حق والا ہے۔ صحابہ نے بڑی قیمتی بات پوچھ لی تھی۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ اس قدر فرقے کیوں ہو جائیں گے، ایک سوال کیا کیا ہے، من ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حق پہ ایک ہوگا، 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ گمراہ ہوں گے، حق ایک ہوگا، اس کی علامت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، لوگوں وہ جماعت حق پہ ہوگی جو اس دین پر قائم ہو جس دین پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جن کا منہج، جن کا عقیدہ، جن کا طریقہ کار وہ ہے جو صحابہ کا ہے، وہ حق والا ہے۔ تو صحابہ نے بدعت کو حق نہیں سمجھا،
بدعت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کوفے کی جامع مسجد میں لوگ ذکر کر رہے ہیں. انداز کیا ہے ذکر کرنے کا؟ کٹھے بیٹھ کے سامنے انہوں نے کنکریاں رکھی ہوئی تھی اور ایک ان کا لیڈر ہے، قائد امیر ہے، اور وہ انہیں کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یک زبان 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ امیر کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کو. وہ یک زبان سبحان اللہ یہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ کہو، تو وہ 100 مرتبہ اس طریقے سے الحمدللہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی اپنے گھر سے نکلے، جامع مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا اس انداز میں ذکر ہو رہا ہے تو کیا کہا تھا؟ صحابی رسول نے کیا بولا تھا جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دین کو، حق کو سیکھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا قد ظلمتم ضلالا بعیدا. اس انداز میں ذکر کرنے والوں، قد ظلمتم ضلالا بعیدا، تم بڑی دور کی گمراہی میں جا چکے ہو، اتنی دور جا چکے ہو کہ تمہاری واپسی کی صورت نظر نہیں آتی. قد ظلمتم ضلالا بعیدا. انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا نذکر اللہ. اے عبداللہ بن مسعود، ہم تو ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا یہ انداز نہیں سکھایا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسے ذکر نہیں کیا. کیا تم ہدایت یافتہ ہو یا نبی علیہ السلام کے صحابہ ہدایت یافتہ تھے؟ کیا کہتے ہو؟ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں تو انہوں نے اس انداز میں ذکر نہیں کیا، لہذا یہ گمراہی. تو اس قدر ایسی چیزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے. تو حق کیا ہے جو آسمان سے آئے؟ یہ بدعات زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یہ بندوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اس کا تعلق آسمان سے نہیں. جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے. شرک کو دیکھیں، شرک کا طوفان آ چکا ہے. اللہ رب العزت کے حق کو پامال کیا جاتا ہے. یہ سب باطل ہے، یہ حق نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، غیروں کو پکارنا، یہ حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو دعوت الحق. ایک اللہ کو پکارنا حق ہے، ایک اللہ سے مانگنا حق ہے، ایک اللہ سے بیٹے مانگنا حق ہے، ایک اللہ سے شبہ مانگنا حق ہے. فَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. ایک اللہ کو پکارنا حق ہے. تو جو غیروں کو پکارتے ہیں وہ حق نہیں ہے. غیروں کو آواز دینا، غیروں سے فوق الاسباب مدد مانگنا، یہ حق نہیں. حق کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کو پکارنا حق ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لوگوں سے بڑا گمراہ ترین فرقہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں، ایسی ہستیوں سے مدد مانگتے ہیں. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، قیامت تک بھی ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. غیروں کو پکارنے والا حق نہیں. اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں 2 جگہ حق کا ذکر کیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے حق کا تذکرہ کیا ہے کہ حق کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض. اے پیغمبر ان بکے والوں سے پوچھو، ان سے سوال کرو، من یرزقکم من السماء والارض، تمہارے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار. اے پیغمبر ان سے پوچھو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں پہ اختیار کس کا ہے؟ ان سے پوچھو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میت سے مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ ان سے پوچھو وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ اے پیغمبر ان سے پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اختیارات کا مالک کون ہے؟
کے پاس کل اختیار ہے؟ ان سے پوچھو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ مکے والے کہیں گے، یہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کہیں گے ایک اللہ کرتا ہے، رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے، اور کانوں اور آنکھوں پہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ صرف اللہ نکالتا ہے، اور تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، یہ جواب دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کل کہہ دو افلا تتقون، بس تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آگے کیا کہا؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، اور حق کو ڈھونڈنے والوں یہ حق ہے، ایک اللہ کے پاس اختیار ہے اور پھر اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب تمام اختیارات کا مالک ہے، یہ حق ہے، یہ نظریہ حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے، یہ سوچ حق ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو حق نہیں ہے، جو اس کے برعکس ہے، جو اس کے الٹ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو حق نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں حق کیا ہے؟ کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، رزق اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں، کیا وعدہ دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بڑی بڑی سرکار بڑی، میری کھوٹی قسمت کر دو کھڑی، یہ آوازیں دینے والے حق نہیں، ان کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو حق نہیں ہے وہ گمراہی ہے۔ حق کیا ہے؟ ان سے پوچھو، ابو جہل اور عتبہ شیبہ سے پوچھو، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ رزق دینے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ میری اگر میں نے یہ بات سنی، ایک ریڈیو سے یہ آواز سنی کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے اگر خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ خزانے نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اور ایسا جملہ تو ابو جہل نے بھی کبھی نہیں بولا تھا، وہ اس کا یہ عقیدہ تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں عبادت کرتے ہو ان کی، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو لات و منات عزا ان بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم تو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یعنی وہ وسیلہ بناتے تھے۔ ایسا کھلا شرک کسی نے نہیں کیا، لیکن آج کس کو پکارا جاتا ہے؟ کس کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے؟ کس کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے؟ کس کو بگڑی بنانے والا سمجھا جاتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں یا نظام الدین چشتی کاتے پار کشتی؟ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس کو آوازیں دیتے ہیں؟ یہ تو شرک ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا۔ سورہ عنکبوت پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو تب وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو آواز دیتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ شَقَّ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ایک اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے کر ان لوگوں کو کہہ دو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، یہ حق ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل ٹالنے والا نہیں۔ حق یہ ہے، حق یہ نہیں کہ ہم غیروں کو پکاریں، غیروں کی عبادت کریں، قبروں کا طواف کریں، یہ حق کیسے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا اس وقت آپ وہ 360 بتوں کو توڑ رہے تھے، چھڑی مار رہے تھے، بتوں کو توڑا جا رہا تھا، زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ حق یہ نہیں ہے بتوں کو پوجنا، یہ بزرگوں کی مورتیاں بنا کے پوجنا۔ 360 بتوں کو محمد علیہ السلام توڑ رہے
ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ قل جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، یہ شرک و بدعت باطل ہے، اب یہ غائب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں توحید حق ہے، لیکن آج کیفیت آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جس قدر وضاحت کی ہے کہ شرک کا آغاز ہر دور میں قبروں سے ہوا ہے، آج دیکھیں قبروں کو کس قدر پوجا جا رہا ہے، اور قبروں پہ گنبد بنا دیے گئے ہیں، اونچے اونچے مزار اور قبے کھڑے کر دیے گئے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ قبروں پہ چڑھانے والے کون ہیں؟ قبروں پہ نظر و نیاز دینے والے کون ہیں؟ طواف کرنے والے کون ہیں؟ وہ حق نہیں جو قبروں کو پوجتے ہیں۔ ان قبروں کی عبادت کو ختم کرنا یہ حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق آ چکا، باطل ختم ہو گیا۔ لیکن آپ سروے کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں نے بنا اپنی قبروں کو، بزرگوں کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے، اور کیا کیا انہوں نے اس کو درجہ دے رکھا ہے، اور کیا کیا نام دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلکہ ان کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاچڑ وان مدینہ دستا، چاچڑ وان مدینہ دستا، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ اس طریقے سے شرک کیا جا رہا ہے۔ یہ قبروں کو اس قدر وہ عبادت خانے بنا دیے گئے ہیں۔ اور ایک لکھتا ہے دوستی رب دی مجھے لوڑ نہیں، یہ کون ہے لکھنے والا؟ یہ لکھتا ہے وہ غلام مرتضیٰ، پیر غلام مرتضیٰ، یہ قلعہ شریف والے شیخ پورہ والے کی ترین میں لکھتا ہے، کہتا ہے دوستی رب دی مجھے لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، دوستی رب دی مجھے لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں۔ صحت کی امور ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے گرد ہی بس طواف کر لے، کعبے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس طریقے سے شرک کو عام کیا گیا اور اس کو حق سمجھ لیا گیا ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اور آگے اس نے اس کے صفحہ نمبر 16 پہ کیا لکھا ہے کہ نور خدا ہے، تو نور خدا ہے اے قلعے والیا، تو نائب مصطفیٰ ہے اے قلعے والیا، تیرا ہمیں کعبے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ تیرا ہے، کعبہ روزہ ہے تیرا اے قلعے والیا۔ یعنی اس طریقے سے شرک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی میں بات نہیں، کس طریقے سے غیر اللہ کو پکارا اور ان کو آواز دی جا رہی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یا اللہ حضرت صاحب کی لکھی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جنید بغدادی کا واقعہ لکھا ہے، جنید بغدادی کا۔ ذرا اندازہ کریں اس کو سن کے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اس کی ملفوظات ہے اور اس کا صفحہ نمبر 129 ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ دجلہ کنارے پر اس دریا پر چلنے لگے، مثل جس طرح زمین پہ چلتے ہیں چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا اور اس نے بھی اس دریا کو پار کرنا تھا، پار کرنے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کی کہ میں کس طرح آؤں، میں کس طرح اس دریا کو عبور کروں، کوئی کشتی پار لگانے والی نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی صاحب کہنے لگے کہ تو یا جنید کہتا آ، تو یا جنید کہتا ہوا آ۔ اسی میں بات نہیں، الفاظ اتنے ہی نہیں ہیں، کہتا چلا اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ یا جنید مدد کہہ کے وہ دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچا، ذرا غور کیجئے گا، سینے کو تھام پہ سنیے گا، کہتے جب دریا کے بیچ میں پہنچا
تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہتے جا رہے ہیں اور تجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، تو بھی یا اللہ کہے۔ اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ حضرت صاحب یا اللہ کہتے جا رہے ہیں تو تو بھی یا اللہ کہے۔ اس سوچ کو انہوں نے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے؟ کہتے ہیں کہ شیطان لعین نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو بھی اللہ کو پکار، تو بھی اللہ کو پکار، تو بھی۔ یہ شیطانی وسوسہ سمجھتے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرک تو کفار مکہ نے بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ مجھے صحیح بخاری کا ایک واقعہ یہاں یاد آیا۔ ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی اور وہ اکثر کہتی تھی یوم الوشاء، ماں یوم الوشاء، یوم الوشاء، ہار والا دن کتنا عظیم ہے، ہار والا دن، میرے رب کی قدرتوں میں سے ہار والا دن۔ سیدہ عائشہ نے اس سے پوچھا، مائی تو روز کہتی ہے ہار والا دن، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں ایک کافر قوم کی لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں ان کے پاس رہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، ان کے بچے کھلاتی تھی، وہ مجھے کھانا دیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے چھوٹے بچے کو لے گئی اور اس کے گلے میں ہاتھ تھا، اس نے ہاتھ اتارا، ایک چیل آئی وہ اٹھا کے لے گئی، تو میں نے اس قوم نے وہ مجھ پہ الزام لگا دیا کہ وہ ہاتھ تو نے چوری کی۔ میں نے بڑا کہا کہ میں نے نہیں چوری کیا، مجھے ہاتھ کا کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے ساری بستی کو جمع کر لیا اور مجھے باہر نکال کر انہوں نے کہا ہم تیری پورے وجود کی تلاشی لیں گے، تو ہار دے۔ کہتی پوری مجمع اکٹھا تھا، پوری بستی۔ تو جب انہوں نے مجھے کھڑا کیا، میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اس کافر قوم کو دیکھا تھا کہ جب ان پہ مشکل آتی تھی تو وہ یا اللہ کہتے تھے، جب ان پہ مشکل آتی وہ یا اللہ کہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا ہے۔ یہ روایت بخاری میں مختصر ہے، مسند احمد میں یہ ساری تفسیر مسند احمد کہ میں نے کہا کہ میں بھی یا اللہ کہوں۔ کہتی ہے میرے دل میں یہ لفظ آئے اور میں نے کہا اللہم برنی، اللہ مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ کہتی میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے، اللہ نے فوراً اس چیل کو واپس بھیجا۔ اس چیل نے وہ ہاتھ اس پورے مجمع کے سامنے پھینک کے اللہ نے مجھے بری کر دیا۔ یہ کافروں کی سوچ تھی، کافر تھی، ابھی یہ عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہ قبیلہ پوری قوم کافر تھی، لیکن ان کا وتیرہ کیا تھا کہ وہ مشکل وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن یہاں عقیدہ دیکھ، یہ عقیدہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان لعین نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہے اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ جب یا اللہ کہا تو غوطہ ہی کھانے لگا، ڈوبنے لگا، ساتھ ہی غوطہ کھایا اور پکارا حضرت میں چلا، حضرت میں تو ڈوب گیا۔ فرمایا وہی کہے یا جنید، یا جنید، اگر ترنا چاہتا ہے نہیں ڈوبنا چاہتا تو وہی کہے۔ اور جب کہا تو دریا سے پار ہو گیا، یا جنید کہتا ہوا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں۔ تو فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک تیری رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حق ہے، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو آج انبار لگایا تھا کتابوں کا کہ آج سارے وہ حوالہ جات دوں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ان تمام عقائد کو ان کے سامنے کھولا جائے جو ان کے گمراہ نظریات ہیں، جس میں انہوں نے ایسی گمراہیوں کی باتیں کی ہے کہ الایمان والی آج کہ چشتی رسول اللہ کے کلمے بنائے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ؟ یہ کلمے کس نے بنائے ہیں؟ کس نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ ہندو مذہب تھا؟ یہ کس نے یہ باتیں لکھی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، حق قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی سے تان کریں، ہم تو آپ
سامنے حق کو رکھنا چاہتے ہیں، حق کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں دیکھیں انہوں نے کس قدر شرک کیا ہے، اور یہ کتاب ہے دیوان محمدی ہے خواجہ محمد یار فریدی کی۔ اس میں انہوں نے خدا کہتے ہیں جس کو، وہ مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ وہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا دیا ہے۔ یہ ان کے اشعار بھی ہیں، ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں، میں کیا لکھوں؟ یہ تو حق نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی توحید کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 206 دیوان محمدی، اس نے لکھا ہے خواجہ محمد یار فریدی نے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یعنی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد یار فریدی اپنے پیر محمد کو خدا مان لے تو پھر تو وہ مسلمان ہے، ورنہ نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر اسی پہ بات نہیں، آگے انہوں نے لکھا ہے کہ تخت فرید، تخت ہے رب فرید کا، نقشہ کھینچا ہوا ہے یہ عرش مجید کا۔ یعنی کہتے ہیں ہمارے پیر کا جو تخت ہے وہ اللہ کا تخت ہے۔ اور آگے کہتے ہیں بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پیر کو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، اللہ مل قرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ یہ صفحہ نمبر 201 ہے۔ یہ ان کے بڑے چوٹی کے عالم میں موتمس کہتے ہیں میرے پیر کی جو تصویر ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی تصویر ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ کہتے ہیں وہ اللہ ہی لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو شرک و کفر ہے، یہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نام حق ہے، توحید کا نام حق ہے، سنت کا نام حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پہ زندہ رکھے، توحید و سنت پہ زندہ رکھے، تو اس کو دین بنائے اور اسی پر پوری زندگی قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تھوڑی خداست کر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک سوال ہے کہ میلاد کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ میلاد یہ تو جو پیچھے ربیع الاول کے مہینے میں منایا جاتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں قطعاً اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے دن کو منایا ہو، اس کو عید قرار دیا ہو، اس دن کو جلوس نکالے ہوں۔ یہ بات واضح ابن شمس ہے، ان کے اکابرین نے بھی لکھی۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے صحیح مسلم کی شرح میں واشگاہ الفاظ میں یہ لکھا ہے، اس نے کہا سلف صالحین سے یعنی صحابہ اور تابعین سے
عید میلاد ثابت نہیں. کہتے ہیں یہ بات بالکل بجا ہے. اور آگے اس نے ایک وجہ بھی لکھی ہے اسی صفحے پہ. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے عام کاموں میں مشغول تھے، انہیں فرصت نہیں ملی میلاد منانے کی، جلوس نکالنے کی، کیونکہ وہ دین کے کاموں میں مشغول تھے. تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی یہ دین کا کام ہوتا تو وہ اس میں بھی مشغول ہوتے. وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ ایسے عمل کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی درخت کے نیچے سوئے ہیں تو انہیں سونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ صرف چلتے ہوئے سنت کو پورا کرنے کے لیے لیٹ جاتے تھے. ان کے پاس سنت پہ عمل کرنے کے لیے بہت وقت تھا. سنت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں زندگیاں وقف کر رکھی تھی. تو یہ کہنا کہ انہوں نے اس لیے میلاد نہیں منائی کہ وہ دین کے عام کاموں میں مشغول تھے، ورنہ وہ مناتے یہ بات نہیں. یہ دین ہوتا تو وہ ضرور کرتے. یہ بات اس نے واضح لکھی ہے. اور طاہر القادری نے بھی اپنی میلاد پہ جو اس نے کتاب لکھی ہے اس پہ اس نے واضح لکھا ہے کہ 4 صدیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. 4 صدیوں کے بعد اس کو ایجاد کیا گیا ہے. یہ تو وہ بھی تسلیم کرتے. اب یہاں ایک دلیل بھی یہ کسی بھائی نے لکھ کے بھیجی ہے. کہتے ہیں وہ دلیل ہے اس کی کہ ابو لہب نے منایا تھا. کہتے ہیں میلاد ابو لہب نے منایا تھا. تو بھائی تو سنت ابو لہب کی تو نہیں نہ بناتا. چلو پہلے تھوڑی دیر کے لیے تیری بات ہی مان لیں کہ ابو لہب نے میلاد منایا تھا. کیا میلاد منایا تھا؟ کہتے ہیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خبر اسے ملی تھی. اس نے اپنی لوڈی صوفیہ کو آزاد کر دیا. تو اس نے تو لوڈی آزاد کی ہے، اس نے جلوس تو نہیں نکالے تھے. اس نے تو ہر سال یہ بھنگڑے تو نہیں ڈالے تھے. ہر سال اس نے یہ جھڑیاں تو نہیں لگائی تھی. ابو لہب نے بھی تو لوڈی آزاد کی تھی اسی دن جس دن نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اسے خبر ملی، اس نے یہ کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا گیا اور کسی کو خواب میں ملا. کسی کو خواب میں ملا، کسی نے پوچھا کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے صوفیہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے دودھ پیتا ہوں. اس انگلی سے. کہتے دیکھو میلاد کا اس کو کتنا بڑا فائدہ ہوا. اور بھائی تو قرآن سے جاہل ہے، تجھے تیرے ملا نے قرآن سے دور کر دی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ کیا فرماتے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کی سنت کو اپنانے والوں، ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. وہ میرے پیغمبر کا ایسا گستاخ تھا کہ اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گئے. اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. وہ کس ہاتھ کی انگلی سے دودھ پی ہے؟ تجھے تیرے ملا نے کیسا گمراہ کیا؟ تیری عقل کو موت کر کے رکھ دیا ہے. تیرے اندر جرأت نہیں تھی تو اپنے ملا سے پوچھتا وہ کس انگلی سے دودھ پی رہے. اس کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے. قرآن کہتے ہم ابو لہب کی سنت مناتے ہیں. ٹھیک ہے تمہیں ابو لہب کی سنت مبارک ہو، ہم تو ابو بکر و عمر کی سنت کو اپناتے ہیں. ہم تو محمد رسول اللہ کی سنت کو اپناتے ہیں. ہمیں ابو لہب اور ابو جہل کے طریقے ہمارا دین نہیں، یہ تیرا دین ہوگا. ہمارا جو حق ہے وہ آسمان سے آیا ہے، وہ محمد علیہ السلام نے سنایا ہے، جس کا نام حق نہیں. یہ گزارش ہے دعا کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ میرے ابو بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو شفا دے. وہ ہمارا باپ بھی سہارا ہے، تو ان کی تندرستی کے لیے اللہ ہم سب کا سہارا بن جائے. اور اللہ تعالیٰ اس لکھنے والے بھائی کے باپ کو اللہ شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے. جتنے تندرست ہیں اللہ سب کی